پہلے میرے سوال کا جواب دو، کہاں سے آیا تم میں اتنا حوصلہ کہ تم شہزاد مہر کی چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھاؤ اور دعویٰ کرو کہ اسے اور اس کے بھانجا بھانجی کو اٹھا کر باہر پھینک دو گی؟ تم ہوتی کون ہو میرے بچوں کو اور میری بہن کو گھر سے باہر پھینکنے والی؟ ہاں، کل میرے بچوں کی زبان نہیں تھک رہی تھی تمہیں آنی آنی کرتے ہوئے، اور تم انہی کو گھر سے باہر نکال کر پھینکنے کی دھمکیاں دے رہی ہو؟ کوئی شرم و لحاظ ہے یا نہیں؟ تم کیا چیز ہو؟ کیسی عورت ہو؟ تمہارے سینے میں دل ہے بھی یا نہیں؟ کیوں اتنا بغض رکھ کر بیٹھی ہو میرے بچوں سے؟ مائدہ نے اس کے منع کرنے کے باوجود اپنی شادی اور پریگنینسی کی بات طوبہ کو بتا دی تھی، لیکن اسے اس بات پہ اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا یہ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں کہ وہ اس کے ننھے ننھے پھول جیسے بچوں سے اتنا بغض رکھ کر بیٹھی ہے کہ ابھی آئی بھی نہیں ہے ان کے گھر میں اور پہلے سے ہی انہیں باہر نکال کر پھینکنے کی باتیں کر رہی ہے۔ اس نوجوان کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، چہرہ مکمل اناری، وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، وہ ناگن اپنی بہن کی طرح جھوٹ بول رہی ہے، مائدہ احتجاجاً چیخی تھی۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول کیمسٹری عشق کی ایپیسوڈ 5 لے کر۔ تو آئیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ کیا بات ہے آج کل تم بہت پریشان رہتے ہو؟ وہ گارڈن میں اکیلا بیٹھا نہ جانے سیاہ آسمان میں کیا تک رہا تھا جب طوبہ کی فکرمند آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ وہ بلیک ویڈو، وہ بہت بکواس کر رہی تھی آج دیا کے خلاف۔ کہہ رہی تھی کہ دیا نے اسے فون کر کے کہا تھا میرا نام لے کر کہ بچوں کو دیکھنے نہ آئے۔ کیا تم یقین کرو کہ کوئی اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اتنا مکار کہ مرحومین کو بھی نہ چھوڑے؟ اس کے لہجے میں شدید غصہ جھلک رہا تھا یہ جملے ادا کرتے وقت۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا کہ آخر وہ اس کی بیوی پر اتنا بڑا جھوٹ کیسے باندھ سکتی ہے۔ ہاں، اگر مائدہ جیسی لالچی اور دوگلی کی یہاں بات ہو رہی ہے تو میں یقین کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ اتنی ہی جھوٹی ہے شروع سے۔ وہ پہلے بھی میری بہن کو صرف تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی، اور آج جب وہ براہ راست اسے تکلیف نہیں پہنچا پا رہی تو اس کے کردار کو اس کے شوہر کی نگاہوں میں گرا کر اس کی روح کو اذیت پہنچا رہی ہے۔ شہزاد کی بات سنتے ہی طوبہ تو جیسے آپے سے باہر ہوئی تھی کہ بس نہ چلتا ہو مائدہ کی ابھی جا کے گردن مروڑ دے۔ مگر شہزاد پلیز اس کی کسی بات پر یقین مت کرنا، وہ جھوٹی ہے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ اب وہ فوراً ہی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر بڑے التجائی لہجے میں کہنے لگی، طوبہ میں کل پیدا نہیں ہوا، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس کی اصلیت۔ حیران تو بس میں اس کی ہمت پر ہوں کہ کتنے دھڑلے سے میرے منہ پر جھوٹ بول کر گئی ہے وہ۔ وہ حسین نوجوان دانت پیستا ہوا سرخ چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس چالاک لومڑی کی حقیقت کا علم ہے، لیکن پھر بھی میری بہن اب نہیں رہی۔ وہ جو چاہے جھوٹ باندھ سکتی ہے اس پر، اور لوگ تو اسی کی باتوں پر یقین کریں گے۔ مجھے اور میری بہن کو تو شروع سے یہاں کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی دیکھتے ہی شہزاد فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ رو مت، جس کو اس پہ اعتبار کرنا ہے کرے، مگر میں کبھی نہیں کروں گا۔ میں کبھی نہیں مان سکتا کہ میری بیوی ایسی بات کر سکتی ہے۔ اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اس کے آگے بڑھاتا وہ نرمی سے دلاسا دینے والے انداز میں گویا ہوا، ویسے میں نے سنا ہے اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اتنا جملہ ادا کرنے کے بعد وہ اب شہزاد کے چہرے کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے رکی تھی، مگر جب کوئی تاثر نہ پایا تو اپنی بات کنٹینیو کی۔ تو پھر بجائے اپنا گھر اور شوہر دیکھنے کے میری بہن کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ آخری جملے تک آتے آتے وہ بڑی جھنجھلاہٹ ظاہر کرنے لگی، جیسے مائدہ کسی بلا کی طرح اس کی بہن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر شہزاد بالکل خاموش ہو گیا۔ مقابل جس جوابی کارروائی کا انتظار کر رہی تھی وہ اسے نہیں ملی، جس کے سبب وہ الجھی۔ کیا تم ملے ہو اس کے شوہر سے؟ شاید طوبہ کو خود بھی نہ پتا ہو کس قدر تجسس تھا اس کے لہجے میں یہ سوال کرتے وقت۔ کیسا دکھتا ہے وہ؟ کیا کرتا ہے؟ شہزاد نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی یہ خاموشی ہی تھی جس نے اس کے دل میں اٹھتے تجسس کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ بس یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ آخر مائدہ نے کس سے شادی کی ہے۔ یقیناً تم جیسا امیر تو نہیں ہوگا وہ،
زیادہ سے زیادہ کوئی مڈل کلاس انٹر پاس لڑکا ہی ہوگا، ورنہ وہ اس قدر خاموشی سے شادی کیوں کرتی؟ اس کے ذہن نے خود ہی ایک کہانی بن لی تھی کہ مائدہ نے یقیناً کسی غریب لڑکے سے شادی کی ہوگی، تبھی تو اتنی خاموشی سے کی ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس خیال سے اس کے دل میں ایک انجانی سی خوشی بھی جنم لے رہی تھی، ایسی خوشی جو وہ چھپا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسی بے قابو خوشی کے زیر اثر وہ شہزاد کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی تیزی سے بول اٹھی، رات بہت ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ اس نوجوان نے جب ٹکا سا جواب دیا تو وہ جو بڑا خوش ہو رہی تھی وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے سو جانا چاہیے۔ تم بھی یہاں ایسے مت بیٹھے رہو اکیلے، آرام سے سو جاؤ جا کر، طوبا کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی اپنے آنسوؤں سے بھیگا رومال اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تم رکھ لو، لاپرواہی سے کہتا وہ واپس پیچھے کی جانب سر گرا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ اوکے گڈ نائٹ، اور اس مائدہ کی باتوں کو اتنا سیریسلی مت لو، اس کے حسین چہرے کو تکتے الوداعی لہجے میں کہتی وہ وہاں سے چل دی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بجائے آرام سے لیٹنے کے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں تیز تیز ٹہلنے لگی تھی۔ اب دماغ میں بس اب ایک ہی سوال کھٹک رہا تھا کہ مائدہ نے یوں اچانک شادی کیسے کر لی، اور شہزاد، وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا اس کے شوہر کے حوالے سے، اتنا خاموش کیوں تھا وہ؟ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ تھکے ہاری سی بیڈ پر آ کر لیٹی تو آج کی تقریب کا پورا منظر دوبارہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ پہنچ گئی تم گھر؟ کال سندس کی تھی۔ جیسے ہی اس نے ریسیو کی تیزی سے دوسری جانب سے سوال آیا، دفع ہو جاؤ تم، مائدہ اگلے ہی پل دانت پیستے ہوئے بولی۔ اللہ اللہ، اتنا غصہ نہ کرو، سچی میں کبھی نہ جاتی تمہیں اس کمینے کے ساتھ چھوڑ کر، اگر مجھے اپنے بھتیجے یا بھتیجی کو ان کا حق نہ دلانا ہوتا۔ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائے، لہجے میں ندامت اور لبوں پر صفائی لیے گویا ہوئی تھی وہ۔ اور میرے گھر کا ایڈریس بھی اسے تم نے بتایا، رائٹ؟ مانا سندس اسے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن اس کے لہجے کے کڑک پن سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ کس طرح وہ اس لمحے ایک ابرو جھکا کر تیوری چڑھائے سوال کر رہی ہوگی۔ نہیں، میں نے تو اسے کوئی ایڈریس نہیں بتایا۔ کیوں؟ اسے پہلے سے معلوم تھا؟ سندس کے لہجے میں جو حیرانگی ظاہر ہوئی تھی وہ مائدہ کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ سچی تم نے نہیں بتایا اسے؟ وہ پھر تصدیق مانگنے لگی کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہو، ویسے بھی جھوٹ بولنے میں ثانی نہیں رکھتی تھی وہ ظالمہ اپنا۔ قسم لے لو، دوسری جانب سے تیزی سے کہا گیا، جس کے بعد مائدہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر سندس نے اسے ایڈریس نہیں بتایا تو پھر کس نے بتایا؟ کیا وہ مجھ پر نظر رکھوا رہا ہے؟ اب وہ اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گھمبیر لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ کوئی آئیڈیا نہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا، خیریت؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، بڑی عجلت سے کہتی وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی، ساتھ ہی تیزی سے سیٹ بیلٹ سے خود کو آزاد کیا۔ او مائی گاڈ! ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ایک لمحے کو جیسے وقت رک سا گیا۔ سڑک پر بریکوں کی چیخ اب بھی گونج رہی تھی۔ اس کی قیمتی گاڑی کے بمپر پر بس ہلکی سی خراش آئی تھی، مگر سامنے والی گاڑی کا حال اس کے برعکس تھا۔ بونٹ دب چکا تھا، شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اور سٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھا لڑکا بے حس و حرکت جھکا ہوا نظر آ رہا تھا اسے۔ سندس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہیلو ہیلو، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھبرا کر فوراً اپنی گاڑی سے اتری اور دوڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نوجوان کا سر سٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا اور ماتھے سے خون بہہ کر اس کے چہرے تک پھیل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ پوری طرح بے ہوش ہو گیا۔ ہیلو، سن رہے ہیں آپ؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس نے ہلکا سا جھنجھوڑا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، نظریں بے اختیار سڑک پر دوڑ گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا بھاگ جائے، ابھی کوئی نہیں جانتا، وہ بچ سکتی ہے۔ اس کے قدم پلٹنے کو تھے، مگر پھر اس کی نظر دوبارہ اس لڑکے پر پڑی، خون میں بھیگا ہوا چہرہ، بے جان سا وجود۔ نہیں، اس نے خود سے سرگوشی کی، یہ غلط ہے،
میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا اسے۔ وہ کیسے ایک انسان کو یوں مرنے کے لیے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ اسے فیصلہ کرنا تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے محسوس ہوئے، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ مل کر پسینہ صاف کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ "م- میں مرنا نہیں چاہتا۔" اچانک اسے اپنا ہاتھ انجانی گرفت میں محسوس ہوا، جس پر یکدم چونک کر سندس نے اس لڑکے کی جانب دیکھا جو التجائی لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، میں میں اس لڑکے کے سر سے بڑی تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ اگر اس لڑکے کو کچھ ہو گیا تو زندگی بھر اسے جیل میں سڑنا پڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے خوابوں کا کیا؟ یہی سوچ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ گلو باکس میں اس نے ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کہا، فرسٹ ایڈ کٹ نکالو، میرے سر کے زخم پر پریشر دو، خون روکنا ہوگا، اور پیچھے بیگ میں انجیکشن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے بول پا رہا تھا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ لرزتے لہجے میں بول اٹھی، ہاسپٹل تم لے کر نہیں جا رہی، ٹریٹمنٹ تم نہیں کر رہی، کیا تم واقعی مجھے مار دینا چاہتی ہو؟ وہ لڑکا شاید بہت شارپ تھا، بھانپ گیا تھا اس کی نیت کہ وہ بھاگنے کا سوچ رہی ہے۔ نہیں، وہ شرمندہ سی ہو کر کہہ اٹھی۔ اپنی ہمت سمیٹتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے قریب آئی اور اسے سہارا دے کر باہر نکالنے لگی۔ اس کے کپڑے خون سے رنگ رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ رکی نہیں۔ پلیز ہمت رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی ہوگی کہ اسے تسلی دے رہی ہے یا خود کو۔ کسی نہ کسی طرح اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، دروازہ بند کیا اور فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ یا اللہ اسے کچھ نہ ہو۔ ہر سگنل، ہر موڑ اسے طویل لگ رہا تھا، اور دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اس اجنبی کو کچھ نہ ہو۔ اب اگلا سین۔ ڈاکٹر پلیز انہیں چیک کر لیں۔ رات کافی ہو جانے کے سبب ہسپتال میں بھی سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ صرف ایک دو لوگ ہی چہل قدمی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس اجنبی کو وارڈ بوائے کے ساتھ مل کر اسٹریچر پر لٹانے کے بعد نظر کے سامنے جو پہلا لیب کوٹ زیبتن کیے گزرتا ہوا نوجوان نظر آیا، اس کا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے پریشان ہو کر کہنے لگی وہ لڑکی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی پیشنٹ کو دیکھا اس کی آنکھیں بدل گئی تھیں۔ آپ ان کی کون ہیں؟ ڈاکٹر نے فوراً ہی پینک ہو کر استفسار کیا۔ میں ان کی وائف۔ اس نے جب ڈاکٹر کے چہرے کے ایکسپریشن کو بڑا سیریس ہوتے دیکھا تو وہ مزید گھبرا گئی کہ کہیں اس لڑکے کی سچویشن زیادہ کریٹیکل تو نہیں، اور یہی گمان کر وہ نہ بتا سکی کہ اسی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خود کو سیف رکھنے کے لیے جو پہلا جملہ منہ میں آیا وہ بول دیا، میم آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، ہم سر کو ابھی دیکھتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسے اعتبار دلانے والے انداز میں کہتا تیزی سے اس اجنبی کے اسٹریچر کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ کہیں وہ مرور تو نہیں گیا؟ اس اجنبی کو اس کے سامنے ہی آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے بعد 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس نے دیکھا کہ ہسپتال کے عملے کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا ہے دروازے پر۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی، پھر ایسے میں ہجوم کا جمع ہونا اسے مزید حواس باختہ کرنے لگا۔ اگر وہ لڑکا واقعی مر گیا ہے تو اسے زندگی بھر کے لیے جیل جانا پڑ سکتا ہے، اور یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے کی جانب الٹے قدم لینے لگی، یہاں تک کہ اس نے خود کو بھاگتا ہوا پایا۔ اب اگلا سین۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی ایک کمسن نوجوان اسے اپنے روبرو کھڑا نظر آیا۔ جی میں آفس کی جانب سے آئی ہوں، مس مائدہ کی شادی ہو گئی ہے تو آفس کی جانب سے یہ چھوٹا سا تحفہ بھیجا گیا ہے ان کے لیے۔ وہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا پھولوں کا گلدستہ آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ زیبتن کیے، چہرے پر بلیک ماسک لگائے وہ لڑکی زوریز کو مشکوک سی لگی۔ اوپر سے جب اس نے مائدہ کی شادی کی بات کہی، پھر تو زوریز پہلے سے زیادہ اسے تفتیشی نظروں سے سر تا پاؤں گھورنے لگا۔ آپ کا نام؟ چھوٹی آنکھیں کر اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی میں آفس کی جانب سے آئی ہوں، بتایا تو ہے آپ کو، مائدہ میم آ نہیں رہی آفس، اس لیے تحفہ گھر پر بھیجا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ پھر بھی آپ کا کوئی نام تو ہوگا؟
ایک ہاتھ اپنی کمر پر ٹکاتا وہ نام بتانے پر زور دینے لگا۔ جی امرین، مقابل پورے اعتمادی سے بولی۔ مگر میری بہن کی کمپنی میں تو کوئی امرین نام کی لڑکی نہیں۔ اس نے جب اسپارٹ سے لہجے میں کہا تو وہ سامنے کھڑی لڑکی تھوڑا گڑبڑا گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو لائٹ براؤن رنگ کی تھیں سوچ میں ڈوبی نظر آئیں۔ میں نے ابھی جوائن کیا ہے دراصل۔ اوہ، اس نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے بڑا کھینچ کر کہا اور پھر مسکرا دیا۔ اچانک اس لڑکے کے مسکرانے پر مقابل الجھ کر اسے تکنے لگی۔ میڈم، پہلی بات، میری بہن کی ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی، تو آپ کی کہانی شروع ہوتے ہی فیل ہو گئی۔ دوسری بات، اس کے آفس میں کوئی امرین نام کی لڑکی ہے یا نہیں، اس کا تو مجھے خود بھی کوئی علم نہیں۔ یہ تو پلاٹ ٹویسٹ بھی کمزور پڑ گیا آپ کا۔ اور تیسری سب سے اہم بات، وہ ذرا سا آگے جھکا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر کھیل گئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان معصوم سے پھولوں پر کچھ چھڑک کر آپ ہمیں بے ہوش کریں گی اور پھر آرام سے گھر کا قیمتی سامان سمیٹ کر نکل جائیں گی، تو یقین کریں آپ اپنی محنت بھی ضائع کر رہی ہیں اور پھولوں کے پیسے بھی۔ بلا کی ہمدردی اپنے لہجے میں سموئے اسے مشورے دے رہا تھا وہ، جیسے اس کے مہنگے پھولوں کے پیسوں کا جو ضیاع ہوگا اس کا درد ابھی سے محسوس کر پا رہا ہے۔ پھر اس نے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے آرام سے بازو باندھ لیے اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ مانا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن رنگت گوری ہے یہ اس کی پیشانی بتا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کا فگر بلا کا حسین لگا اسے۔ زوریز کی باتیں سننے کے باوجود بھی وہ لڑکی بھاگی نہیں تھی، بلکہ اسے بڑی الجھی نگاہوں سے تکنے لگی، جیسے اس کی باتوں پہ اعتبار نہ کر پا رہی ہو۔ مگر میں واقعی مائدہ کے آفس سے آئی ہوں، وہ اپنی بات پر ڈٹ کر بولی۔ اف میڈم، پہلے تو میں آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تھوڑی سی اپڈیٹ بھی دے دوں۔ وہ ذرا سا سیدھا ہوا۔ یہ جو آپ نے لوٹنے کے لیے لوکیشن سلیکٹ کی ہے نا، یہ غریبوں کا وی آئی پی زون ہے۔ یہاں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ کچن میں پڑی آدھی بوری آلو کی ہے، وہ بھی امی نے ایسے چھپا کر رکھی ہے جیسے خاندانی وراثت ہو۔ وہ ہلکا سا جھکا، آواز میں رازداری گھول کر بولا۔ اب آپ خود ہی سوچیں، آپ آئی تھیں زیور، کیش اور قیمتی سامان کے چکر میں، اور یہاں اگر کچھ ہاتھ لگا بھی تو 2 کلو آلو اور آدھا کلو پیاز، وہ بھی اگر امی کی نظر بچا کر نکال سکیں تو آپ اسے اپنی خوش قسمتی ہی سمجھیے گا۔ پھر سیدھا ہو کر ہنسی دباتے ہوئے بولا، ایک اہم بات اور، اگر آپ نے تلاشی شروع کر دی نا تو ہو سکتا ہے میری امی ہی آپ سے کہہ دیں، بہن جاتے جاتے تھوڑے ٹماٹر ہی چھوڑ جاؤ، سالن بنانا ہے۔ اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے اپنے اس عظیم مشن کو یہیں ختم کریں۔ مگر مائدہ کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی اپنے ہی زون میں تھی۔ وہ کیا بولے جا رہا ہے اس نے کب سنا تھا؟ اس نے مائدہ کی شادی والی بات پر پھر زور دیا تھا۔ لو جی، یعنی آپ اپنے ڈکیتی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ ارے میڈم، غلط گھر کا انتخاب کر لیا ہے آپ نے۔ ہمارے یہاں جو سب سے مہنگی چیز ہے نا وہ اس وقت فریج میں رکھی ہے، لاکر میں نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں ہماری امیری کا۔ وہ جیسے سمجھا رہا تھا اسے پیار سے۔ یہاں میں تم سے کہہ رہی ہوں مائدہ کی شادی ہو گئی ہے اور میں صرف اس کا تحفہ دینے آئی ہوں، اور تم ہو کہ مجھے ڈکیت سمجھے جا رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ مقابل اب شدید جھنجھلا کر سختی سے کہہ رہی تھی۔ میڈم، یہ تو شکر ادا کریں کہ آپ خوبصورت ہیں اور میں خوبصورتی کا بڑا قدردان ہوں، ورنہ اب تک میں محلے والوں کو جمع کر کے آپ کی ٹھیک ٹھاک درگت بنوا چکا ہوتا۔ مطلب میری بہن کی شادی ہوگی مجھے ہی نہیں پتا ہوگا؟ حد نہیں ہوگی کمزور پلاٹ کی؟ ایک تو وہ ڈکیتی مارنے آئی ہے اس کے گھر میں، اس کے باوجود وہ اسے پیار سے سمجھا رہا ہے کہ لوٹ جاؤ، تو الٹا اس کی مہربانی کو غنیمت جانے اور شکریہ ادا کرے۔ پر نہیں، میڈم جی الٹا چڑھائی کر رہی تھی، غصہ دکھا رہی تھی۔ مانا خوبصورت ہے مگر اب اتنی بھی نہیں کہ اس کے لیے خود کو لٹوا لے ہنستے ہنستے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی شادی ہو گئی ہے۔ عجیب بیوقوف عورت تھی وہ بارہا بتا چکا ہے کہ اس کی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی وہی بولے جا رہی ہے۔ میڈم، جہاں سے آئی ہیں وہیں عزت کے ساتھ واپس چلی جائیں۔ اللہ حافظ، اور اگلی بار پلان تھوڑا مضبوط بنا کر آئیے گا۔ زوریز کی اب انتہا ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے آگے بے بس ہو کر جوڑتا جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ مگر وہ لڑکی ابھی بھی کہاں ہار مان رہی تھی، مگر زوریز نے اس کے منہ پہ اب دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟
طوبا الجھے لہجے میں کہتی، پھولوں کا گلدستہ اس کے دروازے پر ہی پھینک آئی تھی۔ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو نہایت جھنجھلا کر چہرے سے ماسک اتار کر برابر والی سیٹ پر ڈالا۔ وہ اب یہی سوچ رہی تھی کہ مائدہ کے بھائی نے کیوں کہا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ کل اسے ثنا نے خود بتایا کہ وہ مائدہ انی سے ملی ہے اور ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کا بیبی آنے والا ہے۔ اور جب اس نے یہی بات شہزاد سے تصدیق کرنا چاہی تو وہ بھی اس معاملے میں خاموش رہا۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً انکار کرتا۔ ایک طرف وہ پریگننٹ ہے، دوسری جانب اس کے گھر والوں کو اس کی شادی تک کا نہیں پتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ہر وقت گھر میں رہنے سے اس کی ٹینشن جیسے مزید بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اپنے والد کا کیسے سامنا کرے گی، رشتہ داروں کو کیا بتائے گی۔ اوور تھنکنگ اس کی راتوں کی نیند اڑا چکی تھی اور اس پوری سچویشن میں اس کی صحت کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ وہ دن بدن بجائے وزن بڑھانے کے کمی کی جانب جا رہی تھی، اور جب یہ صورتحال اس کی والدہ نے دیکھی تو اس سے کہا کہ کام پہ جاؤ تاکہ تمہارا دماغ بٹے۔ اسی لیے وہ آج کام پر آ گئی تھی۔ کام سے واپسی پر جب وہ ٹیکسی میں بیٹھنے لگی تو اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہم سمجھ کر اپنا سر جھٹکتے ہوئے وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد وہ ابھی آ کر صوفے پر بیٹھی ہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ تم؟ سندس کا تو کچھ دنوں سے کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ شاید اپنے کام میں بزی ہو، لیکن اس کی والدہ روز آ جایا کرتی۔ یہی گمان کر کے کہ والدہ آئی ہیں اس نے دروازہ کھولا، مگر سامنے طوبا کو کھڑا پا کر وہ اچنبے سے بول اٹھی، تم شہزاد کے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی ہو؟ باہر کھڑی طوبا کچھ لمحوں تک تو اسے حیرت اور بے یقینی سے تکتی رہی اور پھر کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ پوچھا۔ آواز میں ایک انجانا سا خوف تھا، جیسے ڈر رہی ہو پوچھتے ہوئے بھی کہ کہیں ایسا کوئی جواب نہ آ جائے جسے وہ سن بھی نہ سکے۔ شہزاد کا اپارٹمنٹ؟ دوسری جانب مائدہ کو بھی زبردست دھچکا لگا تھا۔ کیا یہ سندس کا اپارٹمنٹ نہیں ہے؟ ایک منٹ، تمہاری شادی ہوئی ہے، تم پریگننٹ بھی ہو، اوپر سے تم شہزاد کے گھر میں رہ رہی ہو، اور تمہارے گھر والوں کو تو تمہاری شادی کا پتہ بھی نہیں ہے، مطلب؟ اب وہ اپنا سر پکڑے خود ہی کڑیاں جوڑنے لگی تھی، اور یہ ساری کڑیاں جڑنے کے بعد ایک ہی جانب اشارہ کر رہی تھی، جس کے انکشاف پر اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چڑیل کہیں کی! مائدہ ابھی اپنی سوچ میں الجھی ہوئی تھی کہ سندس نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ شہزاد کا اپارٹمنٹ اسے رہنے کے لیے دے رہی ہے۔ اگر وہ اسے بتا دیتی تو وہ کبھی بھی یہاں نہ آتی، کہ اچانک طوبا نے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ تماچا اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک دو لمحوں کے لیے تو مائدہ کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہونے لگے۔ چہرہ مکمل جیسے جھلس سا گیا۔ بے غیرت عورت، میری بہن تجھے اپنی دوست مانتی تھی، مگر اس ایک تھپڑ سے طوبا کے کلیجے کو کہاں ٹھنڈک پہنچی تھی۔ وہ تو پاگل ہو رہی تھی، اسی لیے غصے سے جذبز ہوتے اس نے دوسرا ہاتھ بھی تھپڑ مارنے کے لیے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی، وہ بھی میرے ہی گھر آ کر؟ زندگی میں کبھی بھی کسی نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لمحے تو اس کے دماغ کو پروسیس کرنے میں لگے کہ ہاں اسے تھپڑ پڑا ہے، اور مارنے والی وہ لڑکی ہے جسے وہ اپنی چھوٹی بہن مانتی تھی۔ طوبا کا فورس کے ساتھ اٹھا ہوا ہاتھ جو بس اس کے چہرے پر لینڈ ہونے کو تھا، اگلے ہی پل بڑی پھرتی اور مضبوطی کے ساتھ مائدہ نے ہوا میں ہی روکا اور اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ اس ایک تھپڑ نے ہی طوبا کو ہلا دیا تھا پورا، ساتھ ہی وہ ہاتھ جو اس کا ہوا میں تھا، مائدہ نے اسے نیچے کی جانب جھٹکا۔ اگر یہ شہزاد کا اپارٹمنٹ ہے تو بھی اس کے کسی رشتہ دار کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں آ کر اسے ذلیل کرے یا اس پر ہاتھ اٹھائے۔ دفع ہو یہاں سے، اور آئندہ میرے گھر کے پاس بھی نظر نہ آنا۔ اسے باہر کی جانب دھکا دے کر مائدہ نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا تھا، جس کے سبب طوبا مزید پاگل ہوئی اور گندے گندے القابات سے اسے پکارتے ہوئے اس کا دروازہ پیٹنے لگی۔ مائدہ نے دروازہ تو بند کر دیا تھا، مگر اس کی آوازیں آنا بند نہیں ہو رہی تھیں، جس کے سبب اس کا بلڈ پریشر تیزی سے ہائی ہو رہا تھا، کیونکہ معاشرے میں اس کی عزت تھی۔ وہ اس طرح تماشا بننے کی عادی نہیں تھی جو طوبا باہر لگا رہی تھی۔ کیا سوچیں گے بلڈنگ کے لوگ
کیسی لڑکی ہے وہ؟ اسے خود بھی نہیں خبر کہ اتنے وقت تک اب وہ یہاں رہنے والی ہے۔ ایسے میں وہ باہر تو نکلے گی، پھر بلڈنگ کے لوگوں کی نگاہوں اور چہمگوئیوں کا نشانہ بنے گی، جو اس کے لیے اذیت ناک ہوگا۔ وہ پہلے ہی بہت مشکل لائف گزار رہی ہے، مزید مشکلات نہیں چاہتی، مگر جن کی اپنی کوئی عزت نہ ہو معاشرے میں، وہ عزت داروں کا غم کیا جانے۔ اس کا باپ بھی گلی میں تماشا لگاتا تھا، آج وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ مائدہ کو شدت سے احساس ہوا کہ غربت صرف جیب کی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی سوچ بھی ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کچھ لوگ ہاتھ تھامنے والوں کو ہی کاٹنے لگتے ہیں۔ بے غیرت عورت ایک شادی شدہ مرد سے تعلقات بناتی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کا لحاظ کر لیتی۔ تو مجھے گھر سے نکال دے گی تو کیا سمجھتی ہے میں چپ ہو جاؤں گی؟ میں سب کو بتاؤں گی کتنی گندی عورت ہے تو۔ 2 بچوں کے باپ سے ناجائز تعلقات رکھے ہیں تو نے۔ اس کی آوازوں سے پریشان ہو کر مائدہ نے اب دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے، لیکن یہ فاقہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنی دیر گزری کچھ خبر نہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھے اور چہرے کو تکیے میں چھپائے روتی رہی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ روتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اسے یوں اچانک روتے ہوئے آتا دیکھ شہزاد فوراً پریشان ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اور تمہارے چہرے پر یہ نشان کیسا ہے؟ اس کے چہرے پر ابھی بھی مائدہ کے ہاتھ کا نشان چھپا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ مائدہ، وہ ملی تھی مجھے شاپنگ مال میں نے تو صرف سلام کیا تھا اسے، تو آگے سے مجھے کہنے لگی کہ اپنا اور دیا کے بچوں کا سامان پیک کر لو، میں بہت جلد تمہیں اور تمہاری بہن کے بچوں کو وہاں سے نکال کر پھینک دوں گی۔ جب میں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو، تو اس نے سب کے سامنے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ اس کی شادی تم سے ہو چکی ہے، اس وقت وہ تمہارے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے اور تمہارے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ مائدہ کے گھر اس نے جو کڑیاں جوڑی تھیں وہ اب ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے تھیں۔ مائدہ 29 سال کی عمر تک کنواری بیٹھی رہی، صرف اس لیے کہ وہ شہزاد جیسے امیر اور کامیاب مرد پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ طوبا کے نزدیک یہ کوئی محبت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ مائدہ نے اس کی بہن کی موت کے بعد خالی ہونے والی جگہ کو اتنی صفائی سے پر کیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ اپارٹمنٹ جو شہزاد نے اس کی بہن کی خوشی کے لیے خریدا تھا، اب وہاں مائدہ کا راج تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شہزاد کے بچے کی ماں بننے والی تھی، یعنی بہت جلد اس کی حکمرانی ہونے والی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر طوبا کو شدید آگ لگ رہی تھی۔ اسے ہر قیمت پر مائدہ کو اس گھر اور شہزاد کی زندگی سے بے دخل کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ شہزاد کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لے۔ بس طوبا کی باتیں سننا تھا کہ شہزاد کو لگا جیسے اس کا دماغ کسی نے کھولتے ہوئے چولہے پر چڑھا دیا ہو۔ اسے اب شدت سے غصہ آ رہا تھا خود پر اور اپنی اس رحم دلی پر جو اس نے مائدہ کے حوالے سے دکھائی۔ چونکہ جب سندس نے اس سے اپارٹمنٹ مانگا تو اسے کہیں نہ کہیں آئیڈیا تھا کہ وہ کیوں لے رہی ہے، پھر بھی اس نے دیا، اور آج وہی نیکی اس لالچی لڑکی کو حوصلہ دے رہی تھی، ورنہ کیا ہمت تھی اس میں کہ وہ اس کی بہن جیسی سالی اور بچوں کو گھر سے نکال کر پھینکنے کی بات کر سکے۔ جب دیا سے اس کی شادی ہوئی تو طوبا بہت چھوٹی تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور پیچھے کوئی نہ تھا جو اسے سنبھالتا، اس لیے دیا اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ تب سے وہ طوبا کو بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ دیا کے انتقال کے باوجود اس نے طوبا کو گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کی پاکٹ منی بھیجتا، تاکہ اسے کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ اس کی بہن اب دنیا میں نہیں رہی تو اس کے شوہر نے، جو بڑا بھائی بنتا تھا، اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا لیا ہے۔ کیا واقعی تم نے شہزاد اس بلیک ویڈو سے شادی کر لی ہے؟ کیا واقعی وہ تمہارے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے جو دیا آپی کے لیے تم نے خریدا تھا؟ سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے کتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں آپی کو، آپی کتنا روتی تھی اس کی وجہ سے۔ ابھی وہ روتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ شہزاد کسی اندھے طوفان کی طرح غصے سے تل ملاتا تیش کے عالم میں باہر کی جانب چل دیا ہے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا تم نے، اب دیکھو مائدہ، میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تمہاری شادی کیسے ہوئی ہے، مگر ڈیورس کیسے کرانی ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ اتنی سپیڈ میں نکلا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ پیچھے کھڑی وہ روتی ہوئی لڑکی کیسی شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اب آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔
شہزاد نے تمہیں ایک اپارٹمنٹ کیا دے دیا رہنے کے لیے؟ تمہیں لگا تم میری بہن کی جگہ لے سکتی ہو؟ ہم، آج ہی اگر اپارٹمنٹ سے نہ نکلوا دیا میں نے تمہیں تو میرا نام بھی توبہ نہیں۔ اپنے چہرے پر آتی آوارہ لٹ کو وہ انگلی میں گھماتی بڑا اترا کر بولی۔ اب اگلا سین۔ وہ لڑکی صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مدھم سی لیمپ کی روشنی میں بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جتنا تماشا توبہ دروازے کے باہر کر کے گئی تھی، اس کے بعد سے اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کسی کو نظر نہ آئے پھر۔ اور جب سے پریگننٹ ہوئی تھی اسے اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہونے لگی تھی، کمزور جو ہو گئی تھی بہت، ہاتھ پیروں میں ہر وقت درد رہتا، پھر الٹیوں نے الگ ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ الٹی کر کے آگے لیٹی تھی، جس کے سبب بہت نڈھال سی ہو رہی تھی وہ۔ اوپر سے رو رو کر اس نے اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ کون؟ بالکل ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، پھر بھی اپنے وجود میں ہمت جما کر وہ دروازے تک آئی۔ شہزاد، دروازہ کھولو۔ دوسری جانب سے نہایت غسیلی آواز آئی، جس پر وہ کچھ لمحے سوچ میں پڑی کہ اس کے لیے دروازہ کھولے یا نہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب وہ خود سے اس کے دروازے پر آیا ہو، ورنہ اس سے پہلے کبھی نہ آیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو مائدہ۔ اس بار اس نوجوان نے مزید غصے سے کڑک آواز میں کہا، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ کیا آخر پوچھے تو صحیح، کیوں اتنے غصے میں اس کے دروازے پر آیا ہے؟ تم کیوں آئے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی پہلا سوال مائدہ نے یہی کیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے توبہ سے، ہاں؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابھی وہ بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ بپھرے شیر کی طرح اس کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا ہو۔ دیا کے لیے لڑتا تھا، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ اب اس کی چھوٹی بہن کے لیے بھی لڑنے آ گیا تھا؟ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ پہلے ہی بڑی نڈھال سی ہو رہی تھی، ایسے میں مقابل کا ہاتھ پکڑ کر جنونی انداز میں جھنجھوڑنا اسے شدید تکلیف دیتا معلوم ہوا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، کہاں سے آیا تم میں اتنا حوصلہ کہ تم شہزاد مہر کی چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھاؤ اور دعویٰ کرو کہ اس سے اور اس کے بھانجا بھانجی کو اٹھا کر باہر پھینک دو گے؟ تم ہوتی کون ہو میرے بچوں کو اور میری بہن کو گھر سے باہر پھینکنے والی؟ ہاں، کل میرے بچوں کی زبان نہیں تھک رہی تھی تمہیں آنی آنی کرتے ہوئے، اور تم انہی کو گھر سے باہر نکال کر پھینکنے کی دھمکیاں دے رہی ہو۔ کوئی شرم و لحاظ ہے یا نہیں؟ تم کیا چیز ہو؟ کیسی عورت ہو؟ تمہارے سینے میں دل ہے بھی یا نہیں؟ کیوں اتنا بغض رکھ کر بیٹھی ہو میرے بچوں سے؟ مائدہ نے اس کے منع کرنے کے باوجود اپنی شادی اور پریگننسی کی بات توبہ کو بتا دی تھی، لیکن اسے اس بات پہ اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا یہ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی کہ وہ اس کے ننھے ننھے پھول جیسے بچوں سے اتنا بغض رکھ کر بیٹھی ہے کہ ابھی آئی بھی نہیں ہے ان کے گھر میں اور پہلے سے ہی انہیں باہر نکال کر پھینکنے کی باتیں کر رہی ہے۔ اس نوجوان کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، چہرہ مکمل اناری۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، وہ ناگن اپنی بہن کی طرح جھوٹ بول رہی ہے، اور میں اسے کہیں مال میں نہیں ملی، وہ آئی تھی میرا پیچھا کرتے ہوئے اپارٹمنٹ تک۔ شہزاد کی باتیں سنتے ہی اس کا خون کھول گیا تھا۔ توبہ پہلے ہی کافی تماشا کر کے گئی تھی اور اب وہ آ گیا تھا پیچھے اس کی حمایت کرنے کے لیے، بغیر یہ جاننے کی کوشش کیے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ شہزاد کسی صورت نہیں مان سکتا تھا کہ توبہ نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ بھلا جھوٹ کیوں بولے گی؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کیا پتا، یہ جا کر اس سے پوچھو نا۔ وہ جذبز ہو کر نہایت کوفت سے چیخی۔ مقابل غصے سے تل ملا رہا تھا کہ وہ لڑکی میں نہ مانوں بنی ہوئی ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے اپنا گناہ، اور حال تو یہ ہے کہ ڈھیٹ عورت اسی کے منہ پر اس کی بیوی اور سالی کو برا کہہ رہی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، ورنہ بتاؤ مجھے اسے کیسے پتا چلا کہ تم میری اور وہ بولتے بولتے رکا، جبکہ وہ روبرو کھڑی لڑکی جس کی سانسوں کی گرمی بھی وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، وہ طنزیہ مسکرا اٹھی، مگر وہ اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر تو اب اس کے رخسار پر پڑی تھی، جس پر ہاتھ کا نشان چھپا الگ ہی نمایاں تھا۔ تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے، اس لیے بولنا فضول ہے، وہ آنکھوں میں سرخی لیے بکھرے سے لہجے میں بولی۔ اس نے محسوس نہیں کیا، شاید وہ اپنے غصے میں تھی اس لیے
کہ مقابل کی پکڑ اس کے بازو پہ ڈھیلی پڑ گئی ہے اور وہ صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس سے آتی مہک اسے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب لمحہ بھر میں ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس لیے میرا ہاتھ چھوڑو، دفع ہو یہاں سے۔ اگلے ہی پل جیسے جوالا مکھی پھوٹ پڑی ہو اس لڑکی کی آنکھوں میں۔ غصے سے بپھر کر کہتی اپنا بازو جھٹک کر اسے آزاد کرا گئی تھی وہ۔ آئندہ دوبارہ یہاں مت آنا۔ اسے باہر کی جانب دھکیلتی وہ دروازہ بند کر گئی تھی اس کے منہ پر۔ دروازہ کھولو، میں بات کر رہا ہوں نا، دروازہ کھولو۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، تم اس طرح میرے منہ پہ دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ مائدہ، مائدہ دروازہ کھولو۔ شہزاد اب جنونی انداز میں دروازہ بجائے چلے جا رہا تھا اور یہ دیکھ مائدہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن پاگلوں میں پھنس گئی ہے۔ پہلے اس کی سالی تماشا کر کے گئی اور اب وہ لگا رہا تھا۔ یقیناً ارد گرد کے لوگ اسے ہی برا سمجھیں گے۔ دفع ہو جاؤ، پلیز دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ کیوں مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تم لوگ؟ کیوں میری زندگی کو تماشا بنائے جا رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ تم سب۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی اب روتے ہوئے دروازے سے ہی لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ مائدہ دروازہ کھولو، مائدہ، مائدہ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا کہ اس کے اپنے دونوں ہاتھ بالکل سرخ پڑ چکے تھے۔ دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا اس کا۔ گہرے سانس بھرتے آخر میں جب وہ تھک گیا اور دروازہ نہ کھلا تو نہایت جھنجھلا کر غصے سے ایک زوردار لات اس نے بے جان دروازے پر ماری، جیسے سارا غصہ اسی پہ اتار دیا ہو۔ وہ اپنے غصے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ ارد گرد کی دنیا جیسے اس کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ آتے جاتے لوگ، ان کی نظریں، ان کی سرگوشیاں، کچھ بھی اسے محسوس نہ ہوا۔ مگر جب غصے کی آگ دھیمی پڑنے لگی اور اعصاب کا تناؤ آہستہ آہستہ ڈھیلا ہونے لگا، تب جیسے ہوش آیا اسے۔ اچانک احساس ہوا کہ کتنی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ یہ احساس اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر گیا۔ دل میں ہلکی سی خجالت اور چہرے پر ایک غیر محسوس سی سختی آ گئی۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں مزید ٹھہر نہ سکا پھر۔ نظریں جھکائے تیز قدموں سے وہ وہاں سے نکلا، جیسے اس جگہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی کیفیت سے فرار چاہتا ہو۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، ایک اور غصے والی کیفیت میں ڈالنے والی ایپیسوڈ تھی یہ۔ مطلب میرا دماغ خراب ہو رہا تھا لٹرلی ایپیسوڈ کو پڑھتے ہوئے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا ان سب پہ، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس طوبا کو نا مطلب اس میں سے نکال کے اس کو پکڑ کے دیوار میں ماروں۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا اس پہ، لیجٹ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا مجھے کہ ایک وہ پہلے میڈم مری ہوئی دیا کم تھی کہ اب یہ منحوس آ گئی ہے اس کو تیلی لگانے کے لیے۔ اوپر سے سندس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے کہ بہن تم نے اگر اس کو رکھنا ہی تھا اپارٹمنٹ میں تو اس منحوس شہزاد کا اپارٹمنٹ ہی تمہیں کیوں ملا تھا؟ کہ اب کسی کو بھی پتہ چلے گا تو آٹومیٹیکلی وہ یہی سوچے گا نا کہ شہزاد ہی اس کا بندہ ہے۔ تم اتنی پاگل ہو سکتی ہو کہ مطلب حق دلانے کے لیے تم نے اس کو اتنا گرا دیا بیچاری کو کہ اس کو اسی فضول آدمی کے اپارٹمنٹ میں بھیج دیا جس نے اس پہ اتنا ظلم کیا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ اب جو ہے نا مائدہ کوئی سٹینڈ لے، کوئی اچھا بڑے والا سٹینڈ لے کہ جس سے کوئی اس کی لائف پہ امپیکٹ بھی پڑے، نہ کہ یہ کہ وہ ذلیل ہی ہوتی رہے۔ میں تو کہتی ہوں جا کے اس کی ماں کو بتا دے اور اس کی اچھی خاصی ٹھکائی اور اس کی ماں اس کو کہیں بھیج دے باہر۔ ویسے بھی تو اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور یہ بھی تو اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے۔ مطلب مجھے غصہ آ رہا ہے، میرا خون لٹرلی ابل رہا ہے ان کے تماشے دیکھ دیکھ کے۔ یہ شہزاد تو نامرد ہے بھائی، مرد کے نام پہ دھبا۔ آئی جسٹ وش کہ کوئی نیا ہیرو آئے اس کے لیے، کیونکہ یہ تو بالکل بھی ڈیزرونگ نہیں ہے۔ اوپر سے وہ جو جس کا ایکسیڈنٹ کیا ہے سندس نے، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ڈاکٹر ہے جس کی بات ہو رہی تھی، جس کو مائدہ نے اپنا ہسبینڈ بول دیا تھا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ یہی ہمارا مین ہیرو ہو، پلیز پلیز پلیز، کیونکہ شہزاد کو میں نہیں ایکسیپٹ کر سکتی ایز اے ہیرو۔ مطلب مجھے غصہ آ رہا ہے یار، میں کیا کروں؟ آئی ایم سوری، میں بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں، لیکن شاید آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی یہی ہو۔ لیکن مجھے تو وہی بہت غصہ آیا آج، اور جو انہوں نے بیچاری کے ساتھ آج تماشا کیا ہے، اچھا کیا ویسے، ایک کام تو اچھا کیا کہ طوبا کی جو رکھ کے چنڈ ماری ہے نا اس نے، اس کا مزہ آ گیا مجھے۔ ایک یہی اچھی چیز ہوئی آج کے ایپیسوڈ میں، باقی تو صرف خون ابل رہا تھا میرا۔ تو خیر دیکھتے ہیں نیکسٹ میں اب کیا ہوتا ہے، اور آپ بھی ضرور ریویوز دیں اچھے سے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔